نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے الحمدللہ نماز کے مسائل چل رہے تھے، تو آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے نماز کا 5واں اہم مسئلہ بیان کریں گے، اور وہ چیزیں بیان کریں گے جو کہ لوگوں کو بالکل بھی معلوم نہیں، یا اگر معلوم ہے بھی تو اس کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا، اور ان چیزوں کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ معمولی نہیں ہوتی۔ تو پہلی چیز جو لوگوں میں بہت عام ہے وہ ننگے سر نماز پڑھنا۔ یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، کسی مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ ننگے سر گھومے پھرے۔ عام حالت میں بھی ننگے سر رہنے کی اجازت نہیں ہے، تو نماز کی حالت میں کیسے ہوگی؟ اس لیے ٹوپی پہننے کا اہتمام کرنا چاہیے، کم از کم نماز کی حالت میں تو لازمی اہتمام کرنا چاہیے۔ ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے، عادت بنانے کی صورت میں سخت گنہگار ہوگا۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ جس کو لوگ معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، وہ پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھنا ہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھے گا، قیامت کے دن اس کو ایک ایسا جوتا پہنایا جائے گا جس کی شدت کی وجہ سے اس کا دماغ ابلے گا۔ یہ عام حالت میں پائنچے لٹکانے کا حکم ہے۔ نماز کی حالت میں کتنا ہوگا یہ آپ خود سوچ لیں، خود اندازہ لگا لیں۔ تو اس لیے پائنچے ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا، پائنچے ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھنے کی کوشش کرنا، ورنہ کم از کم نماز کے حالت میں تو ضرور اوپر رکھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں پائنچے نہیں اٹھانے چاہیے، نماز نہیں ہوگی۔ یہ سخت جہالت کی بات ہے۔ عقل مند آدمی کبھی بھی اس چیز کو نہیں مانے گا۔ تم ایسے کپڑے ہی کیوں استعمال کرتے ہو جو تمہیں سنت سے روک دیں؟ تو اس لیے تھوڑی عقل بھی استعمال کرنی چاہیے۔ یہ حکم بالکل عام ہے، چاہے شلوار ہو، پتلون ہو، پینٹ ہو، ٹراؤزر ہو، جو بھی چیز ہو، چاہے نماز کی حالت میں ہو یا نہ ہو، ہر حالت میں پائنچے اوپر رکھنا ضروری اور واجب ہے، ورنہ سخت گنہگار ہوگا۔ یہ تو تھا مردوں کا حکم۔ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ہر حالت میں، چاہے نماز میں ہوں یا نہ ہوں، ہر حالت میں پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھیں گی، ورنہ وہ بھی اس وعید میں شامل ہو جائیں گی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی۔ اور ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو مردوں جیسی مشابہت اختیار کرتی ہیں، اور ایسے مردوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو عورتوں جیسی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں بہنوں، شریعت کے اس حکم پر بھی عمل کریں۔ مرد اپنے پائنچے ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں، اور عورتیں ہمیشہ اپنے پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھیں۔ اسی طرح بعض لوگ سجدے میں اپنی کوہنیاں زمین پر لگاتے ہیں۔ یہ بھی سخت گناہ کی بات ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ہاں، عورتیں اپنی کوہنیاں زمین پر ہی رکھیں گی۔ اس کے علاوہ آدھی آستین والی شرٹ میں نماز پڑھنا، یہ بھی مکروہ ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، عادت بنانے کی صورت میں سخت گنہگار ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگ نماز کے اندر بلا وجہ گلا صاف کرتے ہیں، تو اس سے بھی اپنے آپ کو خوب بچائیں۔ اگر گلا صاف کرنے کی وجہ سے کم از کم 2 حرفوں کی آواز بھی پیدا ہو گئی تو نماز ٹوٹ جائے گی، نماز دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ ہاں، اگر کسی عذر کی وجہ سے گلا صاف کیا، آواز صحیح کرنے کے لیے یا قرات میں حروف صحیح کرنے کے لیے، تو اس صورت میں کوئی مسئلہ نہیں، نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض لوگ بیہودہ لباس پہن کر نماز پڑھتے ہیں، یا رات کے وقت جو لباس سونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ پہن کر مسجد آ جاتے ہیں۔ ایسا کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، سخت بے ادبی کی بات ہے، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ اپنے 2 ٹکے کی شادیوں اور دعوتوں میں تو خوب VIP کپڑے پہنتے ہیں، لیکن مسجد آتے وقت ٹراؤزر اور شرٹ پہن کر بالکل فقیروں کی طرح آ جاتا ہے۔ جو لباس تم شادیوں میں اور دعوتوں میں پہن کر نہیں جا سکتے، اس کو مسجد میں پہن کر کیوں آ رہے ہو؟ کبھی اپنے آفس میں تو جاؤ ایسے کپڑے پہن کر، کبھی اسکول کالج میں تو جاؤ ایسے کپڑے پہن کر، لگ پتہ جائے گا۔
تو اس لیے میرے بھائیوں بہنوں اپنا لباس سنت کے مطابق بنائیں، اور یہ سوچیں کہ ہم نماز میں کس کے سامنے کھڑے ہونے والے ہیں۔ ہم لوگوں کے سامنے تو خوب تیار ہو کے جائیں، اور اللہ کے سامنے بالکل گٹی حالت میں۔ اس لیے تھوڑا سوچیں اور اپنا لباس سنت کے مطابق بنائیں۔ امید ہے آپ یہ تمام مسائل سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔